बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे सिवाय अपने ज़ात के। बहुत खुशी होती है, बहुत खुश हो जाती हूँ अगर कोई कहता है कि मेरा इस वजीफ़े से काम हो जाता है। लेकिन आज जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ उससे मेरे अपने बहुत सारे काम बने हैं। लेकिन एक औरत आई और आप यकीन नहीं करोगे, वो इतना मिठाई, कपड़े और चावल जो देग के बने हुए होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आई। वो आ गई और पीछे उसके बच्चे आ रहे हैं और वो चीज़ें हमारी एक चारपाई है उस पर रख के जा रहे हैं, बच्चे वापस जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ पता नहीं क्या हो गया है इसको और ये क्यों इतना सारी चीज़ें लेकर आई हैं। तो उसने मुझे बोला कि आपने मुझे एक वजीफ़ा दिया था, मैंने तकरीबन 7 दिन उसको किया और उससे मुझे मेरा अपना घर, जो कि उसके लिए इसलिए नामुमकिन था कि वो जिस घर में रहती थी, जॉइंट फैमिली में रहती थी, वहाँ पे अलग घर का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। क्योंकि जब वो लोग रह रहे थे, उसकी जेठानियाँ, देवरानियाँ, उसके अलावा उसके जो इन लॉज थे, ससुर के जो वो थे, भाई थे, वो भी साथ रह रहे थे और उनकी बहुएं, ये इतनी मुश्किल से वो बेचारी, पता नहीं, मैंने तो उसको ये वजीफ़ा दिया था जो कि मैंने बहुत बहुत बार आजमाया हुआ मेरा अपना वजीफ़ा है। तो मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया कि मेरी बहन, आपका मसला वैसे तो हल होने का नाम नहीं ले पा रहा, क्योंकि इतना मुश्किल है कि आप यहाँ से फिर कहीं जाओगे और फिर अपना घर लोगे, क्योंकि उसके हस्बैंड की का जॉब अच्छा नहीं था तो, लेकिन अच्छा नहीं था। तो उस औरत ने मुझे बोला, मैं यकीन के साथ, अच्छा उसके जो अल्फाज है वो मुझे अभी भी याद है, तो वो कहती है कि मैं यकीन के साथ पढ़ूंगी बाजी, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह मेरा कुछ तो बनाएगा। क्योंकि वो इतने मुश्किल में थी कि वो उसकी देवरानियाँ, जेठानियाँ, उसके ससुर के जो भाई है, उनके बेटों की वो बहुएं और बेटों की वो वाइफ, यानी पता नहीं कौन सा रिश्ता आता है, तो ताया चाचा के वो होते हैं ना, और उसमें उसके हस्बैंड का जॉब भी उन जैसा नहीं था। उसमें उसका वो अच्छा, उसकी जो नंदे थी वो भी उसी घर में ब्याई गई थी, उसी घर में पप्पू के बेटे को, या वो उनके साथ पप्पू भी रहती थी। तकरीबन मेरे ख्याल से उनके घर में 67 लोग थे। जॉइंट फैमिली सिस्टम था, इतना मुश्किल था। लेकिन उस बेचारी ने मुझे ऐसे बोला कि बाजी, मैं यकीन के साथ करूँगी ना तो इंशाल्लाह मेरा रब मेरा कुछ तो बनाएगा। और मुझे उसका वो हौसला मुझे तभी खटक गया कि ये औरत इस वजीफे से इंशाल्लाह बहुत कुछ हासिल करके रहेगी। उसके सारे जो वो थे इन लॉज, वो बैठ के उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब अपने अपने घर इसलिए होने चाहिए कि सारे बच्चों के घर इफेक्ट हो रहे हैं, और इस्लाम में भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप इकट्ठे रहो, इतने सारे मिलके इकट्ठे रहो। पप्पो को अलग हिस्सा दिया, उन भाइयों ने अलग से, ससुर के जो भाई थे वो सब अलग अलग हो गए, फिर ये भाई भी अलग अलग हो गए, और ये प्रोसीजर तकरीबन 20 दिन का है, 20 दिन का। और उसने बोला कि 7वें दिन ये बात शुरू हो गई थी और मैं ये बात मैं कर ही नहीं रही थी। मैं अपना सबक पढ़ रही थी, मैं किसी को बता नहीं रही थी मैं क्या कर रही हूँ। और हाँ, जॉइंट फैमिली में ये काम होता है कि ज़्यादा वो नहीं होता, एक काम एक औरत कर लेती है, दूसरा काम दूसरी औरत कर लेती है, तो एक जैसे ही काम ख़त्म होता है वो फारिग हो जाती है, ठीक है। ये लेकिन इस्लाम में ये चीज़ नहीं है। इस्लाम में अगर आप अपनी बीवी को एक कमरा, एक किचन, एक वॉशरूम अलग करके दे सकते हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन हमारे जो हम पठानों के जो इन लॉज होते हैं, वो एक तो जायदादें तकसीम नहीं करते,
کہ نہیں بس ہم نے اپنے بچوں کو خود سے الگ کر لینا ہے اور یہ وہ، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا نہیں، سب اکٹھے ہی رہیں گی، جو کہ غلط ہے۔ اس میں بابی دیور کا آمنا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ گھر ہے، انسان کبھی دوپٹے میں ہوتا ہے، کبھی دوپٹے کے بغیر ہوتا ہے، تو یہ گناہ میں آتا ہے۔ دوسرا سسر ہے، وہ آتا جاتا ہے، وہ بالکل آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو کرو، بہو کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اپنے شوہر کی خوشی کے لیے آپ وہ کرتے ہو تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، یہ وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو یہ فیملی تھی، یہ تو پتہ نہیں چاچا کے تایا کے وہ بچے اکٹھے رہ رہے تھے، کس کی کس پہ کیا نظر پڑ رہی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا، تو ایسا وہ جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس بیچاری کے لیے بہت زیادہ مشکل اس لیے تھا کہ وہ اپنوں میں انہوں نے سارے کیے تھے رشتے، اور یہ بیچاری الگ گھر سے آئی ہی تھی، تو ان لوگوں کے طور طریقے اور وہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ آئی، مجھے بولا، اس کے میرے خیال سے 2 بچے ہیں، اور مجھے بولا کہ باجی مجھے یہ مسئلہ ہے۔ میں نے بولا میں آپ کو ایک وظیفہ دیتی ہوں۔ میں نے اس کو سورۃ محمد کا وظیفہ دیا، اور آپ بیٹھ کے میں اس کو یہ ایسا کرتی ہوں کہ جمعرات کو آپ ضرور اس کو پڑھیں، جمعہ اور جمعرات، یہ اس کو آپ ضرور پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو بیٹھ کے اور 11 مرتبہ 21 مرتبہ تو نہیں پڑھ سکتے ہو اوبویسلی، لیکن اگر آپ پڑھ سکتے ہو تو بہت اچھا ہے۔ وہ اس عورت کا جو وظیفہ تھا، وہ میں جو اپنے لیے کرتی ہوں، اس عورت کو میں نے وہی دیا تھا، اور اس عورت کا وظیفہ جو تھا وہ یہ تھا کہ 11 بار وہ یا تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتی تھی، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد، کیونکہ اس کو ایک ٹائم ملتا تھا۔ تو اس نے ایسا کیا کہ اس نے 11 مرتبہ اس کا روٹین بنا لیا۔ اچھا، وہ مجھے ابھی کہتی ہے میں نے یہ سب چیزوں کے لیے اپنا اس کا وظیفہ بنانا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھا کرے، اور ساتھ میں سورۃ محمد ضرور پڑھا کریں، اور 11 مرتبہ کا یہ ورد بنا لے۔ کوئی 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، کسی کو مشکل ہو رہی ہے تو وہ 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ سورۃ محمد سے ہمیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہی عطا کرتا ہے۔ آپ یہ سوچیں، انسان، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم میرے گھر میں جو ہے میری جٹانیاں، وہ ہم الگ الگ رہتے ہیں، لیکن ایک دم وہ آ جاتے ہیں وہ لوگ، تو ہمیں چل جاتا ہے، 2-4 دن وہ رک کے جاتے ہیں، یا ہم ادھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر یہ سب اکٹھے رہتے، ان کے بچے ہیں، میرے بچے ہیں، لڑائی جھگڑے کا تو وہ کانسیپٹ نہیں ہے، وہ بچوں کا وہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بچے ابھی جوان ہو رہے ہیں۔ جو بچے جوان ہوتے ہیں تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو کوئی بھی سامنے آئے وہ اس کو اچھا لگتا ہے، تو یہ ہمارے لیے گناہ کا باعث بنتا ہے۔ یہ بھی مجھے ایک لڑکی آئی تھی، میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گی، اس نے مجھے بتایا کہ میں وہ فلانا ڈرامہ دیکھتی ہوں جمع تقسیم، اور اس میں وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے، وہ بڑی جو بھابھی ہے اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ دوسری بھابھی کے بیٹی پہ نظر رکھ رہا ہے اور اس کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ میں نے بولے بیٹا یہی، اچھا یہ بات اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جب وہ عورت آئی اور وہ بہت ساری چیزیں لے کر آئی تھی، تو اس سے پہلے بھی کوئی بیٹا ہوا تھا، تو وہ بہت خوشی میں وہ مجھے کہہ رہی تھی باجی آپ کی وجہ سے۔ اچھا، وہ چیزیں ابھی آپ مجھے ٹرول نہ کیجیے گا، وہ چیزیں میں نے واپس کر دی، سوائے چاول کے، اور مٹھائی جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو تقسیم کیا، اور اپنے بچوں کو ایک ایک دیا، کسی کو چاہیے تھا کسی کو نہیں چاہیے تھا میرے بچوں میں، تو وہ باقی سارا واپس لے کے گئی ہے۔ چاول میں نے رکھے ہیں، وہ ایک پتیلا بھر کے چاول لے کر آئی تھی، وہ میں نے رکھ لیے تھے، باقی سب کچھ واپس کر دیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے۔ تو وہ چیزیں اس لڑکی نے، وہ میرے خیال سے 3rd ایئر میں ہے، اس نے مجھے بولا کہ باجی ایسا ایسا ہے، وہ اس میں جب ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ ایسا ہوتا ہے، تو اس نے بولا کہ ہاں ابھی اس پہ ریسنٹلی ایک ڈرامہ بنا ہے اور وہ چل رہا ہے یا ختم ہو گیا ہے مجھے نہیں پتا،
تو اس نے وہ بات بتائی تو میں نے بولا یہی چیزیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ برا کر رہے ہیں، ہم اپنے جو صرف اپنے بچوں کے ساتھ نہیں، جو دوسروں کے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو پردہ کرنا سکھانا چاہیے، نہ کہ بس وہ ایک ساتھ اتنے سارے لوگ رہ رہے ہیں، پتہ نہیں کس کی نظر کس پہ پڑ رہی ہے، کیسی نظر پڑ رہی ہے، کیوں پڑ رہی ہے۔ آج کل کے بچوں کا بھی تو کوئی وہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے، بس یہ انٹرنیٹ سے گندی چیزیں دیکھ کر اور پھر اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ ہر کسی کی بیٹی کی، ہر کسی کے بیٹے کی عزت کو محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں اور ان چیزوں کو اور آگے نہ لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے، بس یہ چھوٹا سا وظیفہ تھا، میں سوچ رہی تھی، میں بہت خوش تھی تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اور بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کو اپنے گھر اور سب کو اپنی خوشیاں دے، آمین، والسلام۔